السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا ٹاپک ہے الکحل۔ الکحل ایک کیمیائی مادہ ہے۔ یہ نظام اعصاب، نظام دوران خون، نظام تنفس، معدہ اور گردوں پر اثر انداز ہوتی ہے۔ الکحل کے انسانی جسم پر مضر اثرات مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1 پہ ہے نظام اعصاب پر اثرات۔ الکحل میں زہریلے اثرات پائے جاتے ہیں جو جسم میں داخل ہوتے ہیں، فوراً مرکزی اعصاب کو بری طرح متاثر کرتے ہیں۔ دماغ کی حرکی ایریا کو متاثر کرتی ہے، جس سے اعضاء کی حرکت درست نہیں رہتی۔ اس سے یادداشت اور پیش بینی کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ الکحل کے زیادہ استعمال کرنے سے قوت ارادی، قوت حافظہ اور جسمانی عضلات کمزور ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات دماغ کی شریان پھٹ جاتی ہے اور متاثرہ فرد فالج کے مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اعصابی کمزوری کی وجہ سے زبان میں لکنت آ جاتی ہے، جو اٹک اٹک کے بولتے ہیں۔ بینائی پر اثر انداز ہونے کے علاوہ انسان اپنی ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے۔ نمبر 2 پہ ہے نظام دوران خون پر اثرات، یعنی الکحل ہمارے نظام دوران خون پر کیا اثرات مرتب کرتا ہے۔ الکحل خون میں جذب ہو کر پورے جسم میں پھیل جاتی ہے، خاص طور پر دل کی دھڑکن تیز، نبض کی رفتار میں بے قاعدگی پیدا ہو جاتی ہے۔ دوران خون کے عمل کے تیز ہونے کی وجہ سے جسم میں حرارت محسوس ہوتی ہے، یعنی درجہ حرارت جو جسم کا ہے وہ تیز ہو جاتا ہے اور جسم میں گرمی محسوس ہوتی ہے۔ خاص طور پر الکحل خون کے سرخ اور سفید جسموں کی طاقت کو زائل کرتی ہے، جس کی وجہ سے بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت کم ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ سفید جسیمیں خون کی پالیس کہلاتی ہیں۔ پالیس سے مراد یہ ہے کہ ہمارے جسم میں اللہ کی طرف سے سفید جسیمیں اسی طرح ہیں جو بیماریوں کے خلاف ہمارے جسم میں قوت مدافعت پیدا کرتے ہیں، یعنی یہ ہمارے جسم کی حفاظت کرتے ہیں اور ہمیں مختلف بیماریوں سے بچاتے ہیں۔ نظام تنفس پر اثرات۔ الکحل خون میں جذب ہو کر سرخ ذرات کو کمزور کرتی ہے، جس سے وہ آکسیجن کو زیادہ مقدار میں اپنے اندر جذب نہیں کر پاتے۔ جسم کو آکسیجن کی کمی کا شکار ہو جاتا ہے، جس سے پھیپھڑے بھی متاثر ہوتے ہیں، کیونکہ پھیپھڑے ہی خون کو صاف کرنے اور جسم کو آکسیجن مہیا کرنے کا ذریعہ ہیں۔ الکحل زیادہ مقدار استعمال کرنے سے سانس کی تکلیف شروع ہو جاتی ہے اور پھیپھڑے کمزور ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اکثر نزلہ زکام میں مبتلا رہتا ہے، بعض اوقات نمونیا اور ٹی بی کا شکار ہو جاتا ہے۔ نمبر 4 پہ ہے معدہ اور جگر پر اثرات۔ الکحل جو ہے وہ وقتی طور پر معدہ کو تحریک دیتی ہے اور معدے میں ہاضمے کا عمل تیز ہو جاتا ہے، کیونکہ الکحل کی وجہ سے معدے کی رطوبتیں زیادہ مقدار میں خارج ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ معدے میں گیسیں پیدا ہونے لگتی ہیں، بھوک کا بڑھنا اور پھر کم ہو جانا اور معدے میں جلن پیدا ہونا الکحل کے مضر اثرات ہیں۔ الکحل خون میں شامل ہو کر جگر کو متاثر کرتی ہے، جگر میں سوزش ہو جاتی اور آہستہ آہستہ جو الکحل جو شراب ہے وہ جگر کو سکیڑ دیتی ہے، جس سے ہاضمے کے عمل میں باقاعدگی نہیں رہتی۔ نمبر 5 پہ ہے وراثتی اثرات۔ باقاعدگی اور کثرت سے الکحل یا شراب استعمال کرنے والے فرد میں جسمانی اور اعصابی کمزوری ہو جاتی، جس سے اس کے افزائشی خلیات متاثر ہوتی ہیں۔ نتیجتاً اس کی اولاد پیدائشی طور پر جسمانی لحاظ سے کمزور ہوتی ہے اور مرگی، لقوہ اور فالج جیسی بیماریوں کا شکار ہو سکتے ہیں۔ ہاں جی، الکحل جو ہے وہ انسان کی ہوش و حواس کو ختم کر دیتی، فحاشی اور ناجائز حرکات پر اتر آتا ہے۔ الکحل پینے والا اور حیوانوں جیسی حرکات کرتا ہے اور اسے اپنے اور پرائے کی تمیز نہیں رہتی۔ الکحل کے زیادہ استعمال سے انسان جو ہے وہ موت کا شکار بھی ہو جاتا ہے۔ الکحل انسان کی انداز فکر میں لاپرواہی پیدا کرتی ہے اور وہ جرائم کی جانب راغب ہو جاتا ہے۔ برانڈی 55%، وسکی 54%، رم 43%، پورٹ 22%، بیئر 5%، ان میں جو ہے الکحل پائی جاتی ہے۔ الکحل کی مضر صحت اثرات کیا ہیں؟ شراب پینے والوں کے لیے خطرے کی گھنٹی، 7 قسم کے کینسر۔ شراب نوشی کینسر کی کم از کم 7 اقسام کا براہ راست سبب ہے، یعنی جتنا زیادہ استعمال ہوگا انسانی جان کو اتنے زیادہ خطرات لاحق ہوں گے۔ نیوزی لینڈ کی اوٹاگو یونیورسٹی میں وبائی امراض کے شعبے کی پروفیسر جینی ہونر نے تحقیق کے بعد کہا ہے کہ تحقیق کے اعتبار سے شراب کی کوئی ایسی مقدار نہیں ہے جسے ہم محفوظ قرار دے سکیں کہ اس کے بعد کینسر کا خطرہ نہیں ہوگا۔ کبھی کبھار پینے کے فوائد مکمل طور پر ناقص اور خارج امکان ہیں، بلکہ شراب نوشی کے اقسام کے کینسر کا سبب بنتی ہیں، مثلاً جگر، بڑی آنت، سیدھی آنت، غذائی نالے، نرخرے، حلق، چھاتی کا کینسر کے خدشات لاحق ہیں۔
یہ نتائج جامعہ تحقیق و تجزیے کی بنیاد پر مرتب کیے گئے ہیں جو انہوں نے ورلڈ کینسر ریسرچ فنڈ اور انٹرنیشنل ایجنسی فار ریسرچ ان کینسر جیسے معروف اداروں کی جانب سے گزشتہ دہائی میں حاصل کی ہیں۔ تحقیق میں انہوں نے لکھا ہے کہ شراب الکحل کا استعمال کینسر کی بدترین وجہ ہے۔ 2012 دنیا بھر میں کینسر سے ہونے والی اموات کا 5.8% جو تقریباً 5 لاکھ اموات بنتی ہیں براہ راست شراب نوشی کی وجہ سے واقع ہیں۔ کونر کی تحقیق کے مطابق زیادہ شراب نوشی کرنے والوں میں کینسر کی شرح بہت زیادہ ہوتی ہے، جیسے کہ روزانہ 4 مرتبہ پینے والے مرد اور 3 بار استعمال کرنے والی خواتین، لیکن کم استعمال جیسا کہ ایک گلاس عورت کی جانب سے اور مردوں میں بھی کینسر کے مجموعی خطرات کو بڑھا سکتے ہیں۔ 2015 میں ہارورڈ یونیورسٹی کی تحقیق کے مطابق اگر شراب نوشی کے علاوہ تمباکو نوشی بھی کرتے ہیں تو خطرے کو ضرب دیں، کیونکہ اس سے منہ، حلق، نرخرے اور غذائی نالی کے سرطان کا خدشہ بڑھ جاتا ہے۔ شراب نوشی سے نجات۔ ہاں جی، شراب نوشی سے نجات کے لیے جتنا اہم رویہ اور کوشش خود اپنی کارکردگی ہوتی، کسی دوسرے کی مفید نہیں ہوتی، یعنی اپنے آپ کو بدلنا جو ہے وہ زیادہ بارآور ہے نہ کہ دوسروں کی کوششیں۔ اس لیے سب سے پہلے خود کو اس لعنت سے نجات حاصل کرنے کے لیے تیار کریں اور پختہ ارادہ کر لیں کہ آپ اسے ترک کر دیں گے۔ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں، کیونکہ انسان جو ہے جو نشے کے عادی ہوتے ہیں وہ اچانک نشہ چھوڑ دینے سے کئی وقتی مسائل کا شکار ہو سکتے ہیں، جن میں بعض اوقات انسان دل برداشتہ ہو جاتے ہیں اور دوبارہ اسی لت میں پڑ جاتے ہیں۔ اس لیے جو ڈاکٹر کو چیک اپ کرواتے رہیں اور باقاعدہ شراب نوشی سے دوری اختیار کریں۔ نمبر 2 پہ جی اپنا رویہ مثبت رکھیں اور معمولات زندگی کو تبدیل کریں، یعنی اچھے دوستوں میں جائیں، شراب کی طرف دھیان نہ دیں اور اپنے آپ کو مصروف کر لیں۔ آپ اپنے کسی مخلص دوست اور خاندان کے کسی فرد کی بھی مدد حاصل کر سکتے ہیں جو آپ کو سختی سے اس عمل سے روکے اور آپ کی کاوشوں کو سراہے۔ شراب نوشی ترک کرنے کی ابتدائی دنوں میں آپ کو بے چینی ہوگی، لیکن ثابت قدمی سے اپنے ارادے پر قائم رہیں اور زندگی اور صحت کی اہمیت کو ذہن میں رکھیں تاکہ آپ اپنی وقتی خوشی اور آرام کو مستقبل کی زندگی کی خوشیوں اور رنگینیوں پر ترجیح نہ دیں۔ حسب معمول یا شراب کی طلب ہو تو اس کے متبادل کوئی بھی صحت بخش چیز کھائی جا سکتی ہے، اس لیے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔ بلڈ پریشر اور شوگر وغیرہ کے معاملے کے بعد ڈاکٹر آپ کو تجویز کر دے گا کہ آپ کیا چیزیں کھا پی سکتے ہیں اس کے نعم البدل کے طور پہ۔ آپ اپنی طلب اور مرضی سے ایسی چیز کھا سکتے ہیں جس سے آپ شراب سے نجات حاصل کر سکیں اور صحت بھی متاثر نہ ہو۔ پانی کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے، اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی بسر کریں۔ فلاحی اور سماجی سرگرمیوں کے معاملات بھی آپ کو اس عادت سے بہتر طور پر نجات دلا سکتے ہیں۔ اور شراب نوشی کرنے والے دوستوں اور ماحول سے بالکل کنارہ کش ہو جائیں اور ایسی ماحول میں زندگی بسر کریں جس میں ایسی بری عادات نہ ہوں۔ فطری اور سادہ طریقے جن کی مدد سے آپ اپنے طور پہ اس نشے سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ بہرحال بعض ماہر نفسیات اور ڈاکٹر حضرات ادویات کے ذریعے بھی اس لات کو رفع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کے بعد کچھ مضر اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں، لیکن اگر باقاعدہ طور پر مستقل بنیادوں پر کسی ماہر ڈاکٹر کی زیر نگرانی علاج ہو تو پھر بھی اس نشے کے خلاف جنگ جیتی جا سکتی ہے۔